دوستوں ساتھی السلام علیکم، اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ تو آج کا ویلاگ میں فوکس کروں گا عمران خان نیازی کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے اور وہ متوقع سرپرائز جو وہ دینا چاہتے تھے اس کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب سے اپوزیشن نے اسپیکر آفس میں جمع کروائی ہے اس وقت سے لے کر اب تک حکومتی ایوانوں میں مکمل طور پر کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ان کا ایک بیان دوسرے بیان سے نہیں ملتا اور اسی کو کاؤنٹر بیک کرنے کے لیے حالانکہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی جنگ ہے، ایک آئینی پڈال ہے اس کا، جو کہ قومی اسمبلی ہے اور قومی اسمبلی کے اندر ہی اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں ہونا۔ اگر کوئی انارکی کی طرف اس ملک کو دھکیلنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ اس آئینی جو پریویلیج ہے اپوزیشن کو، حکومت کو گرانے کے لیے، ان ہاؤس چینج کے لیے، تو اس کو وہ سڑکوں پر لے کر آئے گا۔ اور یہ بھی روزے روشن کی طرح یہ چیز یہاں ہے کہ نیازی میں اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ اسمبلی کے ایوان میں کر سکے۔ اس لیے جب سے یہ تحریک عدم اعتماد دائر ہوئی ہے تو تب سے اب تک حکومت راہ فرار ہی اس سے حاصل کر رہی ہے۔ تو حکومت نے ایک جلسہ رکھا تھا پریڈ گراؤنڈ میں، تو حکومت کی جو انیشل جو اس کی اسٹریٹجی تھی، وہ انیشل اسٹریٹجی کے مطابق انہوں نے 27 مارچ کو انہوں نے ووٹنگ کروانی تھی تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ چونکہ حکومت کا ہوم ورک مکمل نہیں تھا اس لیے وہ دن بدن وہ ٹائم گین کر رہی ہے کہ شاید اسی ٹائم کے دوران کوئی معجزہ ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ معجزے ایسے نہیں ہوتے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ انا کو نہیں ماریں گے، سیاست کو سیاست سمجھ کر نہیں کریں گے، اس کو دشمنی سمجھ کر کریں گے، تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو عمران خان نیازی کی صورت میں اس قوم کے سامنے ہے۔ تو انیشلی حکومت نے ڈی چوک کے اوپر یہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا اور یہ ساتھ تھریٹ بھی کی تھی کہ جو بھی رکن حکومت کے خلاف ووٹ دے گا اس کے جلسہ گاہ سے گزر کر جانا پڑے گا۔ مگر آفرین ہے کہ سپریم کورٹ پر بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی انہوں نے اس کنفرنٹریشن کو روکنے کے لیے حکومت کو آرڈر کیا، بلکہ دیگر جماعتوں کو بھی آرڈر کیا کہ کوئی بھی ڈی چوک میں جلسہ نہیں کر سکتا، ریڈ زون میں جلسہ نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس چیز کو کہ حکومت اپریشیٹ کرتی، تو انہوں نے یہ پلی لی کہ پریڈ گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ کیپیسٹی زیادہ ہے جبکہ ڈی چوک میں کیپیسٹی کم ہے، تو اس لیے ہم اپنا جلسہ ادھر منتقل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں جا کر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، ڈبل چیک، تو پریڈ گراؤنڈ میں ٹوٹل کیپیسٹی ہے تقریباً کوئی 20 سے 25 ہزار، یا آپ زیادہ سے زیادہ لگا لیں کہ اگر 30 ہزار آپ بندے اس کے اندر جو ہے نا وہ گھسیٹ سکتے ہیں پریڈ گراؤنڈ کے اندر۔ تو جب کہ حکومت دعوے دار تھی 10 لاکھ بندوں کی، پھر بعد میں جلسے میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ نہیں 10 نہیں، 15 نہیں، 20، وہ فیصل جاوید جو کہ بڑا شعبد آباد ہے تو اس نے یہ قوم یوتھ کو فگر دی ہے تقریباً کہ 20-25 لاکھ کے قریب۔ تو اسلام آباد پورے میں اتنا بندہ سما نہیں سکتا، تو بہرحال اس کے اوپر بحث بھی فضول ہے، اور جنہوں نے اپنے حال سے دیکھا ہے، مختلف طریقوں سے دیکھا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بندے کتنے ہوں گے۔ یہ ٹوٹلی فلاپ شو تھا عمران خان نیازی کا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس جلسے کی جب انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ شروع کی تو لوگوں کو یہ بتایا کہ اس جلسے کے اندر میں ایک ایسا سرپرائز دوں گا کہ اپوزیشن کے تحریک کے عدم اعتماد کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ تو ایک اچھا انہوں نے جو ہے نا یہ ہوا کریٹ کیا ہوا تھا، اور قوم یوتھ بھی اسی ڈگڈگی پر ناچ رہی تھی
کہ عمران خان نیازی جلسے کے اندر کوئی سرپرائز دے گا. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تقریباً عمران خان نیازی کی تقریر 1 گھنٹہ اور تقریباً 40-45 منٹ تک وہ تقریر جاری رہی، اور پہلے 1 گھنٹے سے زائد کے عرصے میں اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی. ہمارے لیے تو خیر وہ کوئی غیر متوقع نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ عمران خان نیازی کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جو تقریر اس نے یہ پریڈ گراؤنڈ میں 27 مارچ کو کی ہے، ادھر کینیڈا میں آج 27 مارچ ہے، تو جو اس نے پریڈ گراؤنڈ میں جو تقریر اس نے کی ہے، وہ تقریر اس نے بار بار تقریباً 12-13 سال سے وہی تقریر جو ہے نا دہرا رہا ہے، وہی کنٹینٹ ہے، اور آفرین ہے قوم یوتھ پر کہ وہ اس کی تقریر سن کر بور نہیں ہوتی. تو اس عمران خان نیازی کی تقریر میں 1-2 چینجز یقیناً تھیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بلف ماسٹر ہے، اور اپنے بلف مار کر اس کو اس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس طرح اس آئٹم کو اس طرح سیل کرتے ہیں کہ وہ لگتی ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی حقیقت ہو. تو اگر عمران خان نیازی کی آپ پرانی تقریروں کو دیکھیں تو اس نے ہمیشہ ایوبی دور کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کیا ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان نے ترقی کی. ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ، چاہے وہ مشرف کا ٹائم ہے چاہے ضیاء الحق کا ٹائم ہے، تو اس نے ہمیشہ جو ہے نا آمروں کے دور کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اور انہی کی ہمیشہ تعریف کی ہے. اور جب وہ 30 سال کا حساب مانگتا ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے، جمہوریت کے دور سے، جب وہ 30 سال کا حساب صرف مانگتا ہے آمریت کے گزرے ہوئے دور کے لیے، عمران خان نیازی کی زبان سے ایک بار بھی یہ نہیں نکلا کہ ان کے دور کا بھی حساب دیا جائے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے. تو اس وقت جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نیازی بری طرح بند گلی میں پھنس چکا ہے. فرار کا راستہ اس کے پاس بالکل نہیں، اور نہ صرف اس کی جو ہے نا غیر سنجیدہ طبیعت اور اگریسو بیہیویئر، اور بلکہ اس کے جو وزیر اور مشیر ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی کو، یا عمران خان کے ہوتے ہوئے اس کو ذاتی طور پر کسی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، کیونکہ عمران خان نیازی اپنا دشمن خود بھی ہے اور اس کے وزیر مشیر بھی اس کے دشمن کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس تحریک عدم اعتماد کو سیاسی طور پر، آئینی طور پر بڑے اچھے طریقے سے نپٹا جا سکتا تھا اگر عمران خان نیازی چاہتا تو اس جلسے کے اندر بھی ما سوائے اس نے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کوئی چیز اس نے نئی نہیں کی. میں کرکٹ میں آیا، میں کرکٹ میں گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ہماری ٹیم کا مورال بنا ڈاؤن تھا تو اس کو ہم نے کس طرح جو ہے نا وہ اپ لفٹ کیا. تو کرکٹ اور سیاست یہ دونوں ڈیفرنٹ سیکٹر ہیں. تو جو کرکٹ میں بھی آپ نے گل کھلائے ہیں وہ سب کے علم میں ہے، جو آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے وہ جانتے ہیں، تو وہ آپ کے ان اینڈ آؤٹ آپ کو جانتے ہیں. تو کرکٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع سیاست کا ہے، تو اس چربا تقریر کے اندر جو عمران خان کی تقریر میں جو چینج آئی، تو وہ بیسیکلی وہ چینج ہے انڈورسمنٹ کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کی. اگر ہم اس کے اندر عمران خان کی تقریر کے اندر سے کوئی پولیٹیکلی ایکسٹریکٹ نکالے کہ اس کا سیاسی ایکسٹریکٹ کیا ہے، تو وہ سیاسی ایکسٹریکٹ صرف یہی نکلتا ہے کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے جیے بھٹو. کیونکہ عمران خان نیازی نے اس کے منہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تعریف، اس کی خارجہ پالیسی کی تعریف، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو عمران خان نیازی نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حالات کو اپنے حالات سے جوڑنے کی کوشش کی، اور بالکل وہ تاریخ سے نابلد تھا عمران خان نیازی.
ایک تو اس نے اس کو یہ علم ہے، خیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نیازی کو ادراک نہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اصل ڈرائیونگ فورس کون ہے۔ وہ ڈرائیونگ فورس پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آصف علی زرداری ہے، بلاول بھٹو ہے۔ تو اپنے جلسے کے اندر اس نے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو یہ مخاطب کر کے بولا کہ آپ اپنے نانا کی سیاست پر ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ایک تو اس نے یہ عندیہ دیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے نا یہ بلاول بھٹو اور زرداری کا برین چائلڈ ہے، اور دوسرا پاکستان کی سیاست جو درست سمت کی سیاست ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست ہی ہے۔ تو اس نے یہ بولا عمران خان نیازی نے اپنی تقریر میں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اور میرے حالات ایک جیسے تھے، ان کے خلاف ہی بیرونی طاقتیں جو ہے نا وہ سازش کر رہی تھیں، میرے خلاف بھی سازش کر رہی تھیں، اور اندرونی قوتیں مولانا فضل الرحمان کو اس نے مخاطب کر کے بولا، میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے بولا کہ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جدوجہد کی، سازشیں کی، اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا یہ دونوں کردار یہ اس کا ذمہ دار ہیں۔ حالانکہ عمران خان نیازی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف اس وقت سیاست میں تھا ہی نہیں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف PNA کی موومنٹ چلی، اور نیازی یہ بھی کہنے سے قاصر تھا، اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف جو PNA کی موومنٹ چلی تھی تو اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اس کا ماسٹر مائنڈ اسٹیبلشمنٹ کا باپ ضیاء الحق تھا، مگر یہ عمران خان نیازی یہ کہنے سے قاصر رہا ہے۔ تو اور اگر یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ جوڑتا ہے اپنے حالات کے ساتھ تو یہ وہ حالات یکسر مختلف تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بیرونی قوتیں اس لیے نبرد آزماتی سازشیں کر رہی تھی کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی، 2 لخت پاکستان کو اٹھایا، اور OIC جو ہے جس کے اوپر عمران خان پچھلے دنوں اترا رہا تھا، تو اس کا خالق بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید ہی تھا۔ تو اس نے جو ہے نا یہ اسلامک ورلڈ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کرنے کے اندر اس کا کلیدی رول تھا۔ اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں لاہور میں ہوئی، تو جس کی میزبانی پاکستان نے کی، فلسطین کو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ مانا گیا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو ایک عالمی سطح کے لیڈر تھی جنہوں نے پاکستان کو اپلفٹ کیا۔ تو آپ نے جو ہے نا پاکستان کے لیے کیا کیا جو آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں؟ تو آپ کے لیے عرض ہے کہ بھٹو جو ہے نا یہ بنائے نہیں جاتے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسریوں میں یہ جوان نہیں ہوتے۔ بھٹو جو ہے نا یہ بائی ڈیفالٹ پیدا ہوتے ہیں، یہ خدا کا عطیہ ہوتا ہے جو کسی شخصیت کو ملتا ہے۔ اور بھٹو شہید بننے کے لیے ایک تو تختہ دار پر جھولنا پڑتا ہے، دوسرے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رقص کرنا پڑتا ہے، اور اپنے خاندان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، بھٹو بننے کے لیے۔ آپ کی ابھی تو جیسے پرویز الہی نے بولا آپ کی تو وہ نیپیاں چینج کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، تو آپ بھٹو کیا بنیں گے؟ آپ بھٹو کے ایک جیلے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کانسپریسی کی گئی، امریکہ نے کانسپریسی کی گئی، یہ تاریخ کا حصہ ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے راجہ بازار میں جا کر رات کے 1 بجے جب ذوالفقار علی بھٹو ادھر پہنچے تو ایک جمع غفیر تھا ادھر لوگوں کا، بغیر پلان کے وہ گئے تھے ادھر، تو لوگوں کو پتہ لگا، لوگ جوک تر جوک گئے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو خط لہرایا تھا وہ صرف خط لہرایا نہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے ہنری کسنجر کا، تو وہ انہوں نے مجمع میں پڑھ کر سنایا بھی، اور اس وقت وہ تاریخ کا وہ خط جو ہے نا وہ حصہ ہے، وہ لیٹر انہوں نے سب کو دکھایا، میڈیا میں بھی آیا وہ لیٹر، اور اب بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے بغیر خوف اور خطرے کے
انہوں نے یہ بولا کہ میری حکومت کے پیچھے میرے خلاف جو تحریک چل رہی ہے اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ امریکہ ہے، انہوں نے نام لیا۔ تو آپ نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک خط لہرایا ہے، پتہ نہیں وہ خط تھا جب اس گھڑی کی رسید تھی جو شہزادے نے آپ کو دی تھی، جو آپ نے بیچی تھی گھڑی، شاید اس کی رسید تھی، پتہ نہیں کیا تھا اس خط کے اندر۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیل ہے تو میں آف دی ریکارڈ دکھا سکتا ہوں۔ تو بھائی میری جان، یہ جلسے میں یہ دکھانے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے جلسے میں وہ لے کر آئے ہیں تو آپ کو وہ لیٹر سرکولیٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کو اس لیٹر کے کنٹینٹس، اس لیٹر کا میسج آپ کو پڑھ کر سنانا چاہیے تھا، اگر اس لیٹر میں کوئی حقیقت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا وہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کسی وہ پاگل خانے کے ڈاکٹر نے کوئی ڈائگنوز آپ کو کیا ہو کہ عمران خان نیازی کی جو ہے نا یہ پاگل پن کا یہ علاج ہے، یہ میڈیسن ہے، اس کے اندر یہ پریسکرپشن ہو جو آپ نے وہ لہرائی ہے۔ تو یہ ہمیں تو علم نہیں ہے نا جب تک آپ مجھے پڑھ کر وہ لیٹر نہیں سنائیں گے۔ اور اگر اسی جلسے کے اندر آپ نے یہ دھمکیاں دینے کی کوشش کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا، اس عذاب سے، تحریک عدم اعتماد سے، کے بحران سے آپ نے نہ نکالا، تو میں آپ کو ایکسپوز کروں گا۔ تو نیازی صاحب آپ کی کہانی تو ہو چکی ہے ختم، پارلیمنٹ میں آپ نے آنا نہیں ہے۔ جو آپ کا لاسٹ آپ نے پارلیمنٹ کا سیشن آپ نے اٹینڈ کیا تھا وہی ہے۔ آپ جلسے کے اندر کہتے ہیں کہ میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، تو اس کے لیے پنڈال سجا ہوا ہے قومی اسمبلی۔ تو قومی اسمبلی میں یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، اس وقت سے لے کر ووٹنگ تک، اس کے فیصلے تک آپ نے اسمبلی میں نہیں آنا۔ اور انشاءاللہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کے بعد بھی آپ اسمبلی میں نہیں آئیں گے۔ آپ یہ لکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کی سیاسی تربیت نہیں، آپ پارلیمنی نظام پر بلیو نہیں کرتے، آپ ڈکٹیٹرشپ پر بلیو کرتے ہیں، ون مین شو پر بلیو کرتے ہیں۔ تو سیاست ون مین شو نہیں ہوتی۔ آپ نے ایک فلاپ شو کر کر بڑا امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح آپ کے ڈی جے نے ریکارڈنگ کر کے وہ جو عوام کا شروع ہوگا اس کو مکسچر کر کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قوم یوتھ کے لیے آپ نے ایک چورن دیا ہے، تو وہ تو یہ اس چورن کو کھا سکتے ہیں مگر باقی قوم نہیں کھائے گی۔ تو میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، جو میں نے آبزرو کیا، میں ڈیفرنٹ واٹس ایپ گروپ کا ممبر ہوں، تو آپ کے قوم یوتھ کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ امر بالمعروف کا جو آپ نے جلسہ کیا تو اس کا انہوں نے یہاں پر پروموٹ ہی نہیں کیا۔ کسی بھی، میں نے جتنے بھی گروپوں میں وہ موجود ہوں اس کے اندر آپ کا جلسہ پروموٹ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ سے انتہائی مایوس ہو چکے ہیں، وہ آپ سے مانتے نہیں۔ اور اب میں یہ آخر پر آتا ہوں کہ امر بالمعروف، آپ نے قرآنی آیات کا تو اس کے اندر ذکر کیا کہ یہ قرآنی آیات کا سہارا لے کر، کیونکہ جب بھی کوئی ظالم اپنے ظلم کو چھپانا چاہتا ہے، جب کسی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو مذہب کا وہ لبادہ اوڑھتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ استعمال کیا، تو مگر جلسہ آپ کا امر بالمعروف کی نشاندہی نہیں کرتا تھا۔ ایک تو آپ نے قدم قدم پر جھوٹ بولے اس جلسے کے اندر، اور دوسرا ایک طرف آپ ٹائٹل دے رہے ہیں قرآن کے حوالے سے امر بالمعروف کا، اور دوسرے اس کے اندر جتنا آپ نے کنجر خانہ یہ ڈالا ہے، ناچ گانا ٹھمکے، تو یہ کیا یہ قرآن اس کا آپ کو درس دیتا ہے؟ تو اس لیے آپ نے یہ امر بالمعروف کو رکھا ہے۔ تو سیاست کو اور مذہب کو علیحدہ کریں۔ آپ کو ابھی جو ہے نا یہ سیاست کی نرسری میں ابھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہے، تو سیکھنے کی آپ کی نہ تو عمر ہے، نہ ہی آپ کے اندر وہ سافٹ ویئر ہے کہ آپ کچھ سیکھ سکیں۔ تو اب دیکھیں، انتظار کرتے ہیں، کل اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اسپیکر اس کے اندر کیا گل کھلاتے ہیں۔ تو آپ مرد بنیں اور آئیں اسمبلی کے اندر،
تحریک عدم اعتماد کا آپ اسمبلی کے اندر مقابلہ کریں، اپنے ممبرز کو لے کر آئیں۔ اگر آپ کا ریوڑ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے تحریک انصاف کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ایم این اے ساتھ ہیں، تو اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو اسمبلی کا اجلاس اگر آپ اٹینڈ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر شکست خوردہ ہیں، اور آپ کی تقریر بھی اس چیز کی یہاں تھی، حالانکہ لکھی پڑی تقریر تھی آپ کی، جو آخری حصہ تھا اس کا، مگر وہ بھی آپ جو ہے نا اٹک اٹک کر پڑھ رہے تھے۔ اگر میں وہی تقریر کسی پرائمری اسکول کے بچے کو دے دیتا تو آپ سے بہتر طریقے سے وہ پڑھ سکتا تھا۔ تو اس وقت تمام قوم اپوزیشن پر آنکھیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو، اور اس عذاب کو جو 2018 میں ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو وہ عذاب ہمارے سروں سے ٹلے۔ اوورسیز پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ریاست کے ساتھ ہیں، مگر ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔